کچھ ٹائم ٹرائی کیا، اس نے کہا ماما، اور میں اتنی خوش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. مریم نواز صاحب نے میرے بیٹے کو ہیئرنگ ایڈ لگوائے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میرے پاس یہ الفاظ ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. میرا نام فروا ہے، میرے بیٹے کا نام عبدالہادی ہے، KG1 میں میرا بچہ پڑھتا ہے. تقریباً 2 سال پہلے میرا بچہ، اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا اور بخار کی وجہ سے ہم اس کو ہاسپٹل داخل کروانا پڑ گیا تھا. 3 ماہ کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے بچے کو سننے میں مسئلہ ہے، تو میں نے ڈاکٹر سے شکایت کی کہ میرا بچہ سن نہیں رہا. انہوں نے کہا جی آپ کا وہم ہے. میں بار بار ان کو کہتی رہی. جب ڈاکٹرز نے غور کیا کہ بچہ نہیں سن سکتا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو کوکلیری پلانٹ کروائیں یا ہیئرنگ ایڈ لگوائیں. میں نہیں لگوا سکتی تھی. دوسرا یہ تھا کہ یہ سن بول نہیں سکتا، تو ایسے مجھے اسکول کا نہیں پتا تھا. تقریباً 2024 میں یہاں سے کہیں جا رہی تھی، تو میں نے ایک اسپیشل اسکول کی بس دیکھی اور وہاں پہ ہیلپ لائن نمبر تھا. میں نے اس ہیلپ لائن نمبر پہ کال کی تو انہوں نے مجھے اسکول کا جو ایڈریس ہے وہ پرووائڈ کیا. جب میں اسکول میں آئی، پرنسپل صاحب نے مجھے اسکول کا وزٹ کروایا، اور جب میں آئی تھی تو وزٹ کا بعد میں نے دیکھا کہ پہلے اتنا اچھا اسکول نہیں تھا، خستہ حالت میں تھا. اس کے بعد میرے دیکھتے دیکھتے ہی اسکول رینیو ہوا ہے. میرا بیٹا جب آیا تھا تو تقریباً 3 ماہ بعد اس کو ہیئرنگ ایڈ مل گئے تھے، اور ہیئرنگ ایڈ کے کچھ دن بعد ہی اسپیچ ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ اس کو ڈیلی کا ایک ورڈ سکھا سکتی ہیں. اور جب اس کو ہیئرنگ ایڈ ملا، میں رستے میں تھی، رکشے میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اس کو کہا بولو ماما. کچھ ٹائم ٹرائی کیا، اس نے کہا ماما، اور میں اتنی خوش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. مریم نواز صاحب نے میرے بیٹے کو ہیئرنگ ایڈ لگوائے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میرے پاس یہ الفاظ ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. میرا نام فائزہ ہے اور میں محمد حسن کی والدہ ہوں. میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی نعمت سے نوازا، اور میرے بیٹے کو بائی برتھ بلائنڈ ہے. 15 دن تک مجھے یہ بات بتائی نہیں گئی تھی کہ میرا بچہ دیکھ نہیں سکتا. یہ میرے پیرنٹس نے، میرے ہسبینڈ نے یہ بات مجھ سے چھپائی تھی. تو 15 دن بعد جب مجھے پتہ چلا کہ میرا بیٹا دیکھ نہیں سکتا، وہ آنکھوں سے محروم ہے، تو میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکی کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے جون سا نا، وہ دل میرا اتنا کچھ پھٹا بہت زیادہ. جب اس کو ٹھوکر لگتی تھی، مجھے ٹھوکر لگتی تھی، میرے باپ نے مجھے سینے سے لگایا، سمجھایا، ہمت دی کہ کوئی بات نہیں، صبر دیا. صبر آتا تو تھا میڈم، پر جب اس کو ٹھوکر لگتی تھی نا، تو دل خون کے آنسو ہوتا تھا میرا. پر مجھے یہی تھا اس بچے کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ایسے بچے بس کوئی ان کا مستقبل نہیں ہے. اور پھر مجھے بتایا گیا کہ قریبی ہی محترمہ نے کچھ ادارے بنائے ہیں ان بچوں کے لیے، جو اسپیشل ایجوکیشن نیو ادارے بنائے ہیں. پھر میں نے آ کے ادارے کا وزٹ کیا. جب میں نے ادارہ دیکھا، مجھے لگا یہ عمارت کوئی پرائیویٹ بلڈنگ ہے جس میں ہر سہولت بچوں کو دی گئی ہے. پھر میں نے پرنسپل سے بات کی تو مجھے پتہ لگا یہ پرائیویٹ نہیں، یہ ایک گورنمنٹ ادارہ ہے جسے محترمہ نے تعمیر کروایا ہے خصوصی ہمارے بچوں کے لیے. تو الحمدللہ، اور یہ بلڈنگ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد ایک دل کو اطمینان ملا. بچہ خوشی سے اسکول تھوڑے دن تو نہیں آیا، جب میل ملنا شروع ہوا اس کی خوشی میں اضافہ ہو گیا کہ مجھے تو اسکول سے گفٹ ملتا ہے. اب وہ بڑی خوشی سے اسکول آتا ہے، اور اس چیز پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ڈھیر نعمتوں سے نوازے، جزاک اللہ، اور بہت ساری عزتوں سے نوازے. جی، اب تشریف لاتی ہیں فروا عمار. یہ والدہ ہیں عبدالہادی کی، جو ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ ہے اور KG1 میں پڑھتا ہے. السلام علیکم.
میڈم یہ ان اسکول کی حالات تھیں سینٹر آف ایکسیلنس بننے سے پہلے، اور یہ سینٹر آف ایکسیلنس بننے کے بعد جس میں اسمارٹ کلاس رومز، کمپیوٹر لیبس اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں۔ میڈم یہ 28 سینٹر آف ایکسیلنس، یہ میل پروگرام، یہ اس خواب کی تکمیل ہے آپ کے جو آپ نے ان بچوں کے لیے دیکھا۔ میں جب بھی ایک سال میں نے اسکولز وزٹ کیے، میں ڈفرینٹ اسکولز میں گئی، تو ان بچوں نے، ان کے والدین نے جب بھی مجھ سے ملاقات کی، انہوں نے مجھے جب ایک ہی بات کہی کہ آپ مریم نواز کا شکریہ ادا کرنا۔ کسی نے ہیئرنگ ایڈ کی وجہ سے کی، کسی نے ٹرانسپورٹ فیسلٹی کی وجہ سے کی، کسی نے کمپیوٹر لیب میں جن بچوں نے انٹرنشپ کے لیے اب جا رہے ہیں ان کی وجہ سے کی۔ جب بھی انہوں نے ہاتھ اٹھائے، آپ کو دعا دی، جب بھی انہوں نے، ان کی آنکھوں میں نے امید کی کوئی کرن دیکھی، تو وہ میں نے آپ کا نام لیتے ہوئے دیکھی۔ تو آج میں ان بچوں کی طرف سے، ان کے والدین کی طرف سے اور ان سے متعلق جڑے ہر رشتے کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میڈم میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ یہ سب آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ میں صرف ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، جن کا نام نہ لیا جائے تو زیادتی ہوگی۔ میرے ساتھ ساتھ ٹیم نے، باقی لوگوں نے جن کا کنٹریبیوشن، ان کا نام لینا ضروری تھا۔ سینئر منسٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے بہت زیادہ شی ہیز بین ویری ویری سپورٹیو تھرو آؤٹ ان ایوری تھنگ۔ اس کے علاوہ میں ڈپارٹمنٹ کے تمام سیکٹری صاحب جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میڈم یہ سب جو ہے، ڈی جی صاحب، یہ سب شعیب جدون، سید حیدر اقبال، ساجد احمد جو ہیں ڈائریکٹرز ہمارے یہاں پہ سارے موجود ہیں۔ میڈم انہوں نے دن رات آپ کے انیشیٹوز کو پورا کرنے کے لیے اور ٹائملی کمپلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کیے ہیں۔ میڈم اب زیادہ ٹائم لیے بغیر میں آپ سے آپ درخواست کروں گی کہ آپ میل پروگرام کی انوگریشن کے لیے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ میڈم بل میڈم فالو۔ جی پلیز، جی پلیز۔ میڈم آپ کا ویژن تھا، آپ کی خواہش تھی کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں، باقی بچوں کی طرح یہ بھی جو ہے ہر چیز میں کمپلیٹلی پارٹیسپیٹ کریں، خود مختار ہوں، زندگی میں آگے بڑھیں۔ میڈم یہ ہمارے 3 چیمپئنز ہیں۔ علی رضا، انہوں نے انٹرنیشنل جو اولمپک ہے اٹلی میں جو منعقد ہوا تھا، اس میں انہوں نے پاکستان یہ ماشاءاللہ سلور میڈل لے کر آئی ہیں اور برونز میڈل لے کر آئی ہیں۔ ان سے آپ کی خواہش تھی کہ آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں، ان کو انعام دینا چاہتی ہیں، تو وہ ہوں۔ علی رضا آپ آ جائیں۔ 200 میٹر ریس ونٹرز گیمز میں انہوں نے جو ہے وہ سلور میڈل اور برونز میڈل، 2 میڈلز ان کی طرف سے۔ میڈم یہ ہماری انٹلیکچولی چیلنجڈ بچے ہیں۔ میڈم یہ دوسری ہماری بچی ہیں، یہ 20 سال کی ہیں، شاہ گلون حیات۔ انہوں نے بھی اسپیشل اولمپکس ونٹر گیمز میں سلور میڈل یہ پاکستان لے کر آئی ہیں۔ ریلے ریس فیمل کیٹیگری 400 میٹرز۔ میڈم یہ محمد شاہ زیب ہیں، ہمارے
انہوں نے ورلڈ کپ لے کر آئے ہیں کرکٹ میں. پاکستان بنگلہ دیش کے اگینسٹ یہ فائنلز میں جیتے تھے اور یہ ہی از ڈکلیئرڈ ایز دا ورلڈ فاسٹسٹ باؤلر بائی دا ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل. ہی از 23 years old. 23 years old. محترم خواتین و حضرات اور میرے پیارے بچوں، میرے اسپیشل ہیروز، السلام علیکم.